ہر دن ایک نئی کہانی لے کر آتا ہے، کبھی خوشی، کبھی تھکن، کبھی سکون، کبھی فکر۔ میں بھی ہر دن کی طرح آج کچھ نیا سیکھ رہی ہوں، زندگی سے، لوگوں سے اور سب سے زیادہ اپنے رب سے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے اور کبھی لگتا ہے کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں۔ اسی الجھن کے بیچ ایک لفظ ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، اور وہ ہے توکل، اپنے رب پر۔ زندگی کی مشکلات، صبر، دعا اور یقین کا سفر۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ کر لینے کے باوجود لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہم نے ایفرٹ بھی پوری کی، دعا بھی دل سے کی، لیکن رزلٹ جو ہے وہ ویسا نہیں ملا جیسا ہم چاہتے تھے۔ اسی لمحے میں توکل کا مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ توکل اللہ پر پورا بھروسہ اور اپنی پوری کوشش کرنا، اور پھر دل سے کہہ دینا، یا میرے اللہ، جو میرا رب چاہے گا وہی بہترین ہوگا۔ دیکھیں، لائف کبھی آسان نہیں ہوتی۔ ہر شخص کے پاس اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، جہاں وہ تھک جاتا ہے، گر جاتا ہے، مگر پھر بھی اٹھ کر کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے ہر مشکل میں، اور وہ صبر کرتا ہے۔ کبھی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، کبھی بالکل ویسے نہیں ہوتی جیسے ہم مانگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، اللہ دعا کبھی ریجیکٹ نہیں کرتے۔ یا تو وہ بہتر وقت پہ دیتے ہیں یا کچھ اور بہترین لکھ دیتے ہیں۔ جب بھی زندگی مشکل لگے تو شکوہ نہ کریں، صبر سیکھیں۔ صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں ہے، صبر کا مطلب ہے اندرونی سکون کے ساتھ کہنا کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں، اور اب جو معاملہ ہے میں نے اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اصل توکل یہی ہے کہ سب جو ہے اپنی پوری ایفرٹ کرو، پوری ممکن کوشش کرو، اور پھر جو ہے رزلٹ اپنے اللہ پہ چھوڑ دو۔ اور جب انسان توکل سیکھ لیتا ہے تو اس کا دل بدل جاتا ہے۔ پھر نہ وہ ہار سے ڈرتا ہے اور نہ ہی وہ ہر جیت پہ جو ہے وہ فخر کرتا ہے۔ اسے صرف ایک بات کا یقین ہوتا ہے، جو اللہ کرے گا وہ میرے حق میں بہتر نہیں بہترین ہو۔ زندگی کے سفر میں کبھی رات لمبی لگتی ہے، کبھی دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، کبھی لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یقین رکھو، جب سب چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ دعا، صبر اور توکل، یہ تین چیزیں اگر تم نے سیکھ لی تو زندگی تمہیں کبھی ہرا نہیں سکتی۔ دعا تمہیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے، صبر تمہیں اندر سے مضبوط بناتا ہے، اور توکل تمہیں سکون دیتا ہے۔ جب کبھی تمہارا کوئی بھی پلان ہے وہ فیل ہو گیا ہے، یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ تم نے سٹارٹ کی تھی اور وہ ٹھیک سے نہیں ہو پائی یا نہیں ہو رہی، تو اس ٹائم پہ تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس ٹائم پہ سمجھ لو کہ جو تمہارا پلان تھا وہ تو بے شک فیل ہو گیا ہے، لیکن جو اللہ کا پلان ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ جو لکھتا ہے وہ تمہارے لیے پرفیکٹ ٹائمنگ پہ لکھتا ہے۔ کبھی بھی گھبرائیں مت، چاہے چیزیں دیر سے سمجھ میں آئیں یا لوگ سمجھ نہ پائیں، بس اتنا یقین رکھیں، جو تمہارا جو رب ہے وہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ تمہاری خاموش دعا بھی سنتا ہے، تمہارے آنسو بھی گنتا ہے، اور تمہارے صبر کی جو ہے تمہارے صبر کا جو انعام ہے وہ بھی رکھتا ہے۔ توکل سیکھنا بالکل بھی آسان نہیں ہے، لیکن جب سیکھ جاتا ہے انسان، تو زندگی جو ہے وہ سکون اور بھی خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور سکون سے بھر جاتی ہے، کیونکہ تمہارا دل کہنے لگتا ہے جو بھی ہو رہا ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ تو کہتے ہیں کہ تمہارے جوتے کا جو تسمہ ہے جو شو لیسز ہوتا ہے، وہ بھی گم جائے تو مجھ سے مانگو۔ مطلب کتنی معمولی سی چیز ہے وہ، تو اللہ پاک اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو وہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنیں گے، کیوں نہیں کہیں گے؟ جب ہم اپنے رب کو، اس کی عبادت کو، اس کے احکاموں کو اہمیت دیں گے، تو وہ بالکل ہماری جو ہے دعائیں سنتے ہیں۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور اللہ پر توکل رکھو، پھر دیکھو اللہ کیسے تمہارے لیے بند دروازے بھی جو ہے وہ کھولتا ہے۔
کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ اور یہاں میں آپ سے ایک آیت شیئر کروں گی، میری فیوریٹ ہے، سورہ طلاق کی ہے۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اچھا، آج نا اپنے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میں جو ہے اپنے آپ کو وہ کس طرح سے موٹیویٹ کرتی ہوں اور کیسے اپنے رب پہ جو ہے وہ توکل کرتی ہوں۔ تو ایک دن نا میں نے ویڈیو شوٹ کرنی تھی، کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو فون جو ہے نا وہ میں نے چارجنگ پہ لگایا ہوتا ہے آلریڈی کہ نا میں نے ویڈیو جو ہے وہ شوٹ کرنی ہے، تو فون چارج پہ تھا، لیکن جب میں نے ویڈیو بنانے کے لیے فون اٹھایا نا تو اس میں چارجنگ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں تھی، آئی تھنک 10% ہو گیا اتنی۔ تو دل بڑا برا ہوا میرا، اور نا جو بیٹی تھی نا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی روئے جا رہی تھی ساتھ ساتھ، اور نا کھانا بھی مجھے بنانا تھا، ہسبینڈ بھی گھر پہ نہیں تھے، نہیں تو وہ تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتے۔ تو دل جو ہے نا میرا اداس سا ہو گیا اور غصہ بھی آنے لگ گیا، اور بس یہی سوچی جاؤں کہ جی جو میں نے پلان کیا تھا نا وہ سب خراب ہو گیا ہے، مطلب جو بھی میں نے سوچا تھا، جس طرح سے میں نے پلان کیا تھا نا ویسا نہیں ہوا کچھ۔ پھر نا میں نے ایک گہری سی سانس لی اور خود سے کہا کہ اپنے رب پہ توکل کرو، اس پہ یقین رکھو، جو ہو رہا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ پھر میں نے دوبارہ سے جو ہے نا کام جو ہے وہ اپنا سکون سے نا سٹارٹ کر دیا، اور اب یقین کریں اس دن جو ولاگ بنا تھا نا اس پہ سب سے زیادہ ویوز آئے تھے۔ تو بعد میں نا تب مجھے سمجھ میں آیا جو ہوتا ہے نا ہمارے لیے وہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے جو ہمارا رب ہمارے لیے پلان کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم نے تو سب خراب کر لیا ہے، سب کچھ خراب ہو گیا، لیکن نہیں، جو ہمارا رب ہے نا وہ کچھ خراب نہیں ہونے دیتا۔ توکل زندگی کا سکون ہے۔ جب سب کچھ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو صرف توکل ہی ہمیں سنبھالتا ہے۔ جی وہی توکل جو ہمیں اپنے رب پہ ہوتا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں ہر دن پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ہر دن ایک نئی رحمت ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں نا تو ہم اپنی انرجی پازیٹیو چیزوں پر لگاتے ہیں، نہ کہ ٹینشن پر۔ توکل ہمیں پیشنس دیتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ آج کل کی فاسٹ لائف میں نا لوگ ہر چیز فوراً چاہتے ہیں، رزلٹ، سکسیس، اپریسیشن، لیکن توکل جو ہے نا وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کرو، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اور جب وقت آتا ہے نا وہ تو اللہ پاک وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، جہاں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو جو ہمارا رب ہے نا تب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم تو کیا سوچ کے بیٹھے تھے، اور ہمارے رب نے ہمارے لیے اتنا بڑا سوچا ہوا تھا۔ ہم تو چھوٹی سی چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے، لیکن ہمارے رب نے ہمارے لیے اتنا بڑا انعام رکھا تھا۔ تو جو آپ کے صبر اور توکل کا پھل ہے نا وہ آپ کو ضرور ملتا ہے، کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اس لیے آج میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی فائنینشیل پرابلم ہو، یا کوئی بھی آپ کے دل میں کسی قسم کا دکھ ہو، کسی قسم کی پریشانی، ٹینشن، انسان کی دیکھیں آج کل لائف میں بڑی ٹینشنز ہیں، جس طرح کی لائف جو ہے نا ہماری جو چل رہی ہے نا، جس طرح سے یہ مطلب ہمارا جو معاشرہ ہے جس طرف جا رہا ہے، جو بھی ہماری لائف میں جو ہے سب جس چیز سے بھی گزر رہے ہیں، تو آپ سے ایک ہی چیز کہوں گی، اگر آپ اپنے دل کا سکون چاہتے ہو نا تو بس نماز پڑھو، دعا کرو اپنے رب سے سچے دل سے، صاف دل سے، اور توکل کرو، کیونکہ جب تم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو نا، کوئی بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، تمہیں کسی وجہ سے تمہارا دل دکھا ہے، تو وہ وہاں سے تمہاری مدد کرتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہ ہو۔ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر تکلیف کے بعد سکون، ہر امتحان کے بعد برکت۔ بس توکل رکھو، یاد رکھو کوشش تم نے کرنی ہے، اور جو اینڈ رزلٹ ہے نا اس کا فیصلہ اللہ کا ہے۔
جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ تم نے اس پر کامل بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ تمہارا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ پھر تمہاری ساری مشکلیں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر سے کام لو اور یقین کرو کہ اللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں نا تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام ہے بس دعا کرنا، اس باب وہ خود بناتا ہے اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ جی آج میں کرتی ہوں اپنے ولاگ کا اینڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو پلیز مجھے سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔